اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ سے اگر مزاج کلمہ گو جاننے کا شوق ہو تو بہت آسان ہے، صرف چند دنوں کا فرق ہی دیکھ لیں۔ غدیر سے کربلا میں جہاں ایک طرف باپ کا ہاتھ اٹھایا گیا اور دوسری طرف بیٹے کا سر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہماری تاریخ کے اکثر صفحے تاریخ ہی ملے۔ لکھنے، کہنے اور سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ اسلام 3 برائے اعظموں تک پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد بھی پر حقیقت میں عاشقان محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہیں کہیں پائے گئے۔ اس کی مثال ذی شعور لوگوں کو ایسے بھی دی جا سکتی ہے کہ جیسے کوفہ سے 12,000 خطوط کا بلاوا آئے جس پر 22,000 سے زیادہ لوگوں کے دستخط ہوں، مگر امام حسین علیہ السلام کی دور اندیش نظریں ایک شیعیان علی کے نام پر آ کر رک جائیں اور وہ نام ہو جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام کا۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل کی اسپیشل سیریز اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ میری آج کی گفتگو کوفہ میں رہنے والے اس محسن اہل بیت علیہ السلام کے نام ہے جو عید قرباں سے پہلے ہی ذبح کر دیے گئے۔ جناب ہانی کا پورا نام ہانی ابن عروہ ابن غزان المرادی المزجی ہے۔ آپ قبیلہ مزج کی شاخ بنو مراد کے سردار تھے۔ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ آمد ہوئی تو آپ کی عمر 98 برس کی تھی۔ آپ کے بارے میں ایک روایت یہ مشہور ہے کہ آپ جب بھی کسی محاذ پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا کرتے تو آپ کی سرداری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے ہمراہ آپ کے قبیلے کے 4,000 گھوڑ سوار اور 8,000 پیادے جنگی لباس میں مسلح نکلا کرتے۔ آپ کا شمار کوفہ کے ان چند بااثر سرداروں میں سے تھا جن کی عزت امام علی علیہ السلام کی خلافت میں آپ کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے تھی اور بنو امیہ کی حاکمیت میں ڈر کی وجہ سے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے مولا کی قیادت میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے شیعیان علی آپ کی پہچان بنی۔ زیاد بن ابیہا کے خلاف حجر بن عادی کی تحریک میں آپ کا بہت کلیدی کردار رہا۔ جب معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی زندگی میں ہی کوفہ میں یزید کے لیے بیعت لینا چاہی تو جناب ہانی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو جناب ہانی نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے فرزند یحییٰ ابن ہانی کو ان کی تحریک میں حصہ لینے کی ہدایت دی۔ جناب مسلم بن عقیل آپ کے گھر یکم ذی الحج سن 60 ہجری کو تب مہمان بن کر آئے جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی وجہ سے کوفہ کے حالات نے کروڑ بدلی اور لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہانی بن عروہ نے جب میزبانی کا شرف لیا تو انہوں نے سب سے پہلے سفیر امام حسین علیہ السلام کے لیے دوبارہ بیعت کا اہتمام کیا، جن کی وجہ سے روایات کے مطابق 18,000 سے 25,000 لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کی دوبارہ بیعت کی۔ پر افسوس یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی یہ بیعت ہانی بن عروہ کے بااثر شخصیت ہونے کی وجہ سے کی گئی، نہ کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے جذبے سے۔ ہانی بن عروہ کو اس بات کا اندازہ تب ہوا جب ان کے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں نے دنیاوی مال و دولت کی خاطر انہیں دھوکہ دیا۔ تاریخ اسلام کو اگر سچے دل سے پڑھا جائے تو 3 طرح کے لوگوں کا تعارف ہوتا ہے۔ ایک ہانی بن عروہ جیسے چند باضمیر لوگ جو اپنے حسب و نسب، مال و دولت، رتبہ و شہرت سب کچھ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر لٹا جاتے ہیں۔ دوسری وہ اکثریت بے ضمیر لوگوں کی جو انہی چیزوں کو پانے کے لیے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو غیر جانبدار ہو کر تماشائی بنے رہے۔ سب سے زیادہ افسوس اور تعجب انہی خاموش تماشائیوں پر ہوتا ہے جو اپنے ہی پیغمبر کی آل کے دفاع میں اپنے حجروں سے باہر نہ نکلے اور اپنی جانوں کو
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانوں پر گراں قدر جانا، جن کے لیے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے آئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو شک ہوا کہ جناب ہانی سفیر امام حسین علیہ السلام کی حمایت کر رہے ہیں، تو ان کے گھر ان کی بیماری میں عیادت کے بہانے چلا آیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ہانی بن عروہ کے اصرار اور موقع کو غنیمت جاننے کے باوجود بھی مسلم بن عقیل نے ابن زیاد ملعون کو یہ سوچ کر قتل نہیں کیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان پر تلوار نکالی جائے اور دھوکے سے قتل کیا جائے۔ کروڑوں درود و سلام ہو خدا کے دین کی شریعت بچانے اور پھیلانے والوں پر کہ جنہوں نے بنو امیہ کی انتقامی سیاست کی بھیڑ چڑھنا تو قبول کیا، پر احکام الہی کو ذرا برابر بھی فراموش نہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک شامی غلام کو حکم دیا کہ وہ ہانی کے گھر پر نظر رکھیں اور اپنے ایک جاسوس جس کا نام ماکل تھا، اس کے ذریعے جناب مسلم کی ہانی بن عروہ کے گھر قیام کا پتہ لگوانے میں کامیابی حاصل کی۔ یہاں جناب ہانی کی گرفتاری سے متعلق دو روایات تاریخ کی کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب ماکل ابن زیاد کو جناب مسلم کی ہانی کے گھر قیام کی تمام معلومات فراہم کرتا ہے تو ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ سفیر امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں، اور جب سپاہی ہانی بن عروہ کے گھر جاتے ہیں تو مسلم بن عقیل کی غیر موجودگی میں وہ جناب ہانی کو گرفتار کر کے قصر دارالامارہ ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوسری روایت جو کہ زیادہ مستند نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون ہانی بن عروہ کے حسب و نسب، سرداری اور اثر و رسوخ سے بخوبی واقف تھا کہ انہیں گرفتار کر کے جان سے مارنے کا مطلب ہے قبیلہ مزج کی تلواروں کا سامنا کرنا اور اپنے ہی موت کا پروانہ جاری کرنا، تو اس نے اپنے مکر و فریب کی خاندانی فطرت سے یہ طریقہ نکالا کہ ہانی بن عروہ کو ان کے اپنے ہی بااعتماد لوگوں کے ذریعے جال میں پھنسایا جائے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے 3 لوگوں کا سہارا لیا۔ ایک ہانی بن عروہ کے بھتیجے جس کا نام ابی حسان عاصمہ بن خارجہ فرازی تھا، دوسرا جناب ہانی کے سالے عمرو بن حجاج الزبیدی ملعون جسے بعض روایت میں سسر بھی بتایا گیا ہے، اور تیسرا جناب ہانی کے دوست محمد ابن اشعث کندی ملعون۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر بن حجاج الزبیدی اور محمد بن اشعث کندی ملعون دونوں ہی قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے تھے، پہلا صحابی رسول اور دوسرا رشتے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا سگا بھانجا ہے۔ ان لوگوں نے کوفہ سے کربلا تک اپنے لیے خود وہ تاریخ رقم کی ہے کہ تا قیامت خدا اور ان کے فرشتوں کی لعنت کے مستحق رہیں گے۔ فی الحال میں ان بد کرداروں کا ذکر کرنا اس سیریز میں کہ جہاں پاک اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہو ان کے شایان شان نہیں سمجھتا اور کسی اور موضوع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ یہ واقعہ 5 ذی الحج سن 60 ہجری جمعے کے دن کا ہے۔ جناب ہانی نے غسل آخر کیا اور نماز جمعہ کے لیے مسجد کوفہ تشریف لے گئے۔ اس وقت امیر کوفہ یعنی ابن زیاد ملعون جمعے کا خطبہ دے رہا تھا۔ جب اس ملعون کی نظریں ہانی بن عروہ کی طرف پڑی تو اس نے بڑی معنی خیز نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، اور جناب ہانی نے بھی اس کے غلیظ ارادے کو سمجھتے ہوئے کچھ معنی آخذ کر لیے۔ جب نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو ابن زیاد ملعون نے ہانی بن عروہ کے بھتیجے، سالے اور دوست کو ہدایت دی کہ وہ انہیں ملاقات کے لیے قصر دارالامارہ لے آئے، اور دارالامارہ پہنچ کر اس ملعون ازل نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ جب ہانی بن عروہ اندر آئیں تو قصر کے تمام داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے جائیں۔ جناب ہانی جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو عمر بن حجاج الزبیدی، محمد بن اشعث کندی اور اسما بن خارجہ فرازی ان کے پاس گئے اور کہا کہ ابن زیاد نے آپ کو قصر میں یاد فرمایا ہے،
آپ پہلے ان سے مل لیں اور پھر گھر تشریف لے جانا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ شک لاحق ہے کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کے ملنے سے اس کا شک رفع ہو جائے گا۔ جناب ہانی نے فرمایا، ہم اس کی نگاہوں کی عبارت پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم قصر دارالامارہ نہیں جائیں گے۔ جس پر ان تینوں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ جناب ہانی نے ٹالتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ایک کام کرو، پہلے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا لاؤ، پھر ہم قصر تشریف لے جائیں گے۔ جس پر عاصمہ بن خارجہ فرازی فوراً قصر پہنچا اور ابن زیاد ملعون سے کہا کہ جناب ہانی کو آپ کی نیت پر شک ہے، اور کیونکہ وہ ہمارے حلیف قبیلے کے سردار ہیں، لہٰذا آپ جب تک امان نامہ تحریر نہیں کر دیتے وہ آنے کے لیے راضی نہیں۔ ابن زیاد جو کہ پہلے سے موقع کی تلاش میں تھا، اس ملعون نے فوراً امان نامہ لکھا اور اپنی مہر لگا کر عاصمہ بن خارجہ فرازی کو دیا۔ وہ یہ امان نامہ لے کر ہانی بن عروہ کے پاس پہنچا، جس پر جناب ہانی نے فرمایا، بھتیجے، میں نے اپنی زندگی لوگوں کی فطرت کو سمجھنے میں گزاری ہے۔ بے شک اس ملعون نے امان نامہ لکھ دیا ہے، مگر پھر بھی ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ امان نامے کا پاس حلال زادے اور خاندانی لوگ کرتے ہیں۔ اسے تو ہفتہ ہوا ہے ولدیت ملے ہوئے، اس سے پہلے تو اس کے باپ کا بھی کسی کو پتہ نہ تھا کہ وہ کون ہے، تو اس کے امان نامے کا کیا بھروسہ؟ پر تم لوگوں پر مجھے اعتبار ہے، اور اگر تم لوگ اصرار کر رہے ہو تو ہم چلتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ قصر کی طرف چل پڑے۔ قصر دارالامارہ کے دروازے پر پہنچ کر جناب ہانی نے دوبارہ اپنے بھتیجے سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں اب بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ملعون کسی بھی اخلاقی، شرعی اور قبائلی روایات کو کچھ نہیں جانتا، یہ یقیناً دھوکہ دے گا۔ عاصمہ بن خارجہ فرازی نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو امان دے گا۔ جس وقت جناب ہانی قصر دارالامارہ کے اندر پہنچے تو ابن زیاد ملعون تخت پر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس ملعون نے اشارہ کیا تو سپاہیوں نے قصر کے تمام داخلی و خارجی دروازے بند کر دیے، جس پر ہانی بن عروہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن زیاد ملعون نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھایا، پھر اس نے ہنسی مذاق میں عرب شاعر کا ایک شعر پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ خائن اپنے قدموں پر چل کر خود آن پہنچا ہے۔ دربار میں اس وقت قاضی شرح ملعون بھی موجود تھا۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے دنیاوی مال و دولت کی خاطر 4 محرم الحرام سن 61 ہجری کے دن امام حسین علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کہ جو سردار جوانان جنت ہیں انہیں واجب القتل قرار دیا، جس پر باقی تمام علماء سو نے مہر لگائی۔ ابن زیاد نے جناب ہانی سے گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا کہ آپ اور میرے باپ کے درمیان پیار کا ایک عجیب رشتہ تھا۔ مجھے کبھی بھی آپ اور اپنے باپ کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوا۔ جب 50 ہجری میں میرے باپ کو شیعیان علی کے قتل کے لیے بھیجا گیا تو اس موقع پر کوئی بھی علی کا چاہنے والا ان کی کارروائی سے نہیں بچ سکا، مگر انہوں نے آپ اور آپ کے والد کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے بھی ان پرانے مراسم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہا، اور میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مسلم بن عقیل کے بارے میں آگاہ کریں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ جناب ہانی نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ ملعون بار بار پوچھتا رہا کہ آپ کو علم ہے، آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ کافی دیر تک یہی بحث و تکرار چلتی رہی۔ جب جناب ہانی نے بار بار انکار کیا تو اس وقت ابن زیاد ملعون نے پردے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اپنے تمیمی غلام و جاسوس ماکل کو بلایا، جس نے جناب ہانی کے گھر مسلم بن عقیل سے ملاقات کی تھی۔ وہ غلام چلتا ہوا جناب ہانی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ابن زیاد ملعون نے پوچھا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟